برکاتی صاحب، غزوہ تبوک کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا شمار غزوات میں نمبر کون سا بنتا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا جو غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک موضوع ہے جس کو رجب شریف کے اندر سن 9 ہجری میں جو مسلمان حجاز مقدس کے وسط میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت میں جنہوں نے زندگی کا ایک خوبصورت وقت گزار لیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں تھے، تو 9 ہجری کے اندر جو اس غزوہ کو مسلمانوں نے اپنے ایمان کی مہمیز کے لیے اپنی قربانیاں دینے اور سب سے بڑی بات جو مالی قربانیاں دینے کی ایک عظیم روایت قائم کی ہے، وہ قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک کہ اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑے تو مال دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ کیا بات! تو یہ تبوک اس کی وجہ تسمیہ اس وجہ سے ہے، ایک تو اس علاقہ کا نام بھی تبوک تھا، اچھا جی، اور پھر وہاں پر ایک قلعہ تھا، اس کا نام بھی قلعہ تبوک تھا جی۔ تو اسی طرح وہاں پر ایک چشمہ بہت بڑا تھا جہاں سے لوگ کثرت سے پانی لے کر جایا کرتے تھے، تو اس کا نام بھی تبوک تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس غزوہ کو بھی غزوہ تبوک کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں بنفس نفیس شرکت کے لیے نہ صرف تشریف لے کر گئے، بلکہ شاید یہ واحد غزوہ ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اعلانیہ پرچار کر دیا کہ ہم نے وہاں تک جانا ہے۔ اور یہ مدینہ منورہ سے اس زمانہ میں 14 منزل کے فاصلہ پر تھا، کم و بیش 700 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہ۔ تو تنگی کا دور تھا، اور ادھر یہ تھا کہ یہ معاملات اسلام کے حوالے سے بھی اہم ترین تھے، اور پھر وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر پورے سال کی فصل آنے کا بھی وقت ہوا چاہتا تھا۔ تو اس موقع پر اس کے اسباب پیدا ہو گئے۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلا جائے یا مال کو پسند کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں کہ جب تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ جنگ کے لیے نکلو زمین کے اندر، تو وہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو بیان کر دیا کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ میں جو تشریف لے کر گئے ہیں، اس کے اسباب کے اتنا دور جانا اس زمانہ میں، اتنا طویل سفر کوئی معمولی کام تو تھا نہیں۔ ہاں جی، اور یہ 3 مہینے سے بھی زیادہ اس پہ وقت لگ گیا تھا۔ تو اس کے اصل میں اسباب بہت زیادہ قائم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک آپ کے بہت ہی پیارے غلام جو ادھر ہی رہتے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اپنے قبول اسلام کا، حضرت فروہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ادھر سردار تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحائف بھی روانہ کیے، جن میں ایک سفید رنگ کا بہت ہی خوبصورت خچر بھی پیش کیا۔ تو ادھر جتنے رومی موجود تھے انہوں نے ان پہ سختی کی، جو اس علاقہ کا گورنر تھا روم کا، اس نے ان کو واپس موڑنے کی کوشش کی، یہ نہیں مڑے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ مسلمانوں کے اس اہم ترین فرد کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ شہادت کا سلسلہ جو تھا آگے نہ بڑھنے پائے، اس کو روکنا۔ دوسرے نمبر پر میں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اس وقت جو اسلامی سلطنت تھی اس کی حدود تبوک تک پہنچ چکی تھی جی، تو مسلمان اپنے بارڈر پہ جا کے حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ، دفاعی تھا یہ اٹیک نہیں کیا ان کے اندر جا کر، بلکہ یہ ایک دفاعی جنگ تھی، اور اسلام نے تمام جنگیں دفاعی ہی لڑی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عرب قبائل تھے اور عیسائی تھے وہ بھی اس میں دوسری طرف میں عرض کرتا ہوں، ادھر مسلمانوں کو جو ادھر سے تاجر آیا کرتے تھے انہوں نے یہ خبریں دیں کہ وہ لوگ آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، اور فوجیوں کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی دے چکے ہیں۔ پھر ادھر ایک شخص تھا ابو عامر فاسق جو راہب بنا ہوا تھا، تو یہ بھی ادھر گیا شاہ روم کے پاس، اور اس کو اس نے دعوت دی کہ مسلمانوں پر حملہ کرو۔ اس کا خیال تھا کہ یہ حملہ کریں گے تو پھر مدینہ کا گورنر میں بن جاؤں گا، تو یہ بھی ایک اس کی سازش چل رہی تھی، اور اس نے پھر خط لکھ دیا منافقین کو کہ ادھر میری بات ہو گئی ہے، وہ عنقریب حملہ کریں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر ان کو یہ خیال تھا خود رومیوں کو بھی کہ ہمارا جو ایک شمالی علاقہ کا بارڈر ہے ایران کی طرف،
تو مسلمان کہیں ان کے ساتھ مل کر ادھر سے ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سینیریو بنا لیا کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر خود حملہ کر دیں۔ تو اس طرح بہت سے اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو میدان میں نکلنا پڑا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا خطرہ محسوس کیا کہ اگر اس آندھی کو نہ روکا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ادھر ہی ہو چکا تھا، جو اردن کے کچھ علاقے شمار ہوتے ہیں، وہاں پر جنگ موتا جو ہوئی تھی، اس کے اندر وہ 2 لاکھ فوجی اچانک لے کر آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی فوج کتنی بڑی تھی، اور اس فوج کو موو کرانا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ حفاظت کے لیے اتنی دور جائیں اور جا کر اپنے بارڈر کو محفوظ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود تنگی کے یہی کام کیا کہ جب آپ کے بارڈر غیر محفوظ ہوں تو پھر اپنی خوراکوں کو بھی مختصر کریں، اپنے وسائل جو ہیں ان کو سمیٹتے ہوئے ادھر صرف کریں۔ حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دیں، اور پھر اس کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا کے مطابق مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔